वेलकम बैक नाजरीन एक अहम खबर के साथ आज आपके पास हम कुछ तफसीलात रखेंगे। आपको मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुख्तलिफ इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ जो है एक बड़ा ऑपरेशन जारी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कंसर्न ऑफिसर्स भी ऑपरेशन करते दिखाई दे रही हैं। पहली बार पुलिस भी बड़ा अग्रेसिवली जो है इस मामले के ऊपर जो है बहुत फुर्ती दिखाई देती है और ज़िला इंतज़ामिया एक्शन लेती दिखाई दे रही है। मगर इसके अंदर एक बहुत बड़ा मामला यह आया कि जनाब जब ये एक्शन हो रहा था तो एक FIR कटती है। FIR के अंदर मुख्तलिफ लोगों के नाम को नामजद किया जाता है और फिर उसमें एक नाम होता है फाज शफीक का। फाज शफीक कौन है? फाज शफीक बेसिकली मुस्लिम लीग नून के एक्टिव रहनुमा है जो कि इस वक्त पूरे सिंध के अंदर कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर के जो यूथ प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर की जानब से चल रहा है उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मगर मामला क्या बना कि उनका FIR में नाम डला और उसके बाद उनको इस किस से जोड़ा गया। मगर आज एक लेटर DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने एडिशनल IG कराची जावेद आला मोटो साहब को लिखा है, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि जनाब सबूत नहीं मिले, लिहाजा इनका नाम FIR से खारिज किया जाए। ये क्या हुआ है मामला, इसके ऊपर बात करते हैं। फाज शफीक साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया फाज शफीक साहब टाइम देने के लिए। मामला क्या था, क्या हो गया और अब ये लेटर जो लिखा गया है क्या है, क्या इनसाइट्स क्या है, हम चाहेंगे कि आप ही हमारे नाज़रीन तक वो चीज शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा। ये 2023 में एक लेटर जारी हुआ था जिसमें कुछ लोगों ने अपनी जाती रंजिशें, जाती ईमा पर नाम डलवाए। जिसपे मैंने फौरी तौर पे निहाल हाशमी साहब हमारे पार्टी के हैं, वकील हैं, उनकी लीगल फर्म से एक लीगल नोटिस जारी किया था नेक्स्ट डे कि ये जो आपने मेरा इसमें फेक नाम डाला है इसकी वजाहत दें और क्या आपके पास शवाहिद है जो आपने ये नाम डाला है। उस वक्त वो बात खत्म हो गई, FIR नहीं हुई। आज 2 साल बाद 3-4 दिन पहले एक FIR दर्ज होती है रातों रात खामोशी से थाना तैमूरिया में और उसमें उस FIR में मेरा नाम भी आ जाता है। तो जब मेरा नाम आया तो मैंने फिर फौरी तौर पे डेफिनेटली अप्रोच किया और पूछा कि भाई इसमें मेरा नाम क्यों है। तो उन्होंने ये बात बोली कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं और आपको बताते हैं। मैंने कहा आप इसमें से मेरा नाम फौरी रिमूव करें। तो मैंने फौरी तौर पे उनको दोबारा लीगल नोटिस भेजा। जब लीगल नोटिस भेजा और डेफिनेटली क्योंकि कोई शवाहिद नहीं थे, एक गलत बयानी, गलत किसी की ईमा पर नाम डाला गया, तो लाजमी बात है कि अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो अल्लाह उसका साथ देता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये लेटर साबित करता है। फाज शफीक साहब हम ये सुनते हैं ना कि जनाब फाज शफीक साहब हम ये सुनते हैं कि जी पॉलिटिकल कुछ ग्रजेस होते हैं तो वो निकाले जाते हैं, झूठी सच्ची FIR कराई जाती हैं। ये कोई ये मामला था कि जनाब कोई पॉलिटिकल मामला, कोई ग्रजेस क्योंकि या कोई और बात थी? थोड़ा सा हम ये इसकी भी अगर वजाहत कर देंगे तो नाजरीन क्लियरिटी ले सकेंगे। और साथ साथ फिर इस सवाल के ऊपर ये एक सवाल और उठता है कि जनाब फिर जो दीगर FIRs हुई हैं क्या उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग तो नामजद नहीं कर दिए गए जो बेकसूर हों? देखिए मैं इस चीज का आपको जवाब नहीं दे सकता, लेकिन पॉलिटिकली जहां तक आप बात कह रहे हैं तो पॉलिटिकली इसमें कोई सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि जब 2023 में ये लेटर निकाला गया था उस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट थी, किसी की भी गवर्नमेंट नहीं थी। मैं खुद इलेक्शन में बिजी था, मैंने इलेक्शन लड़ा अभी 24 में भी, और पॉलिटिकली कोई नहीं है। उससे ये साबित होता है क्योंकि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने इसके ऊपर स्टैंड लिया और उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल बोगस है और हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। और बड़े सीनियर रहनुमा हैं, मिनिस्टर्स हैं कुछ, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये बात भी बोली कि अगर मेरे खिलाफ कुछ साबित होता है तो आप इसमें बिल्कुल डालें, लेकिन साबित नहीं होता तो डेफिनेटली मुझे इससे निकालें। और अल्लाह पाक ने सुरखरू किया और ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं थी। लेकिन अब एक चीज खत्म हुई है, मैं इसको भरपूर इन्वेस्टिगेट करूंगा, करवाऊंगा कि किसकी ईमा पर किया गया और उसको मंजर आम पर भी सर ये दूसरा अटेम्प्ट था आपके ऊपर फाज शफीक साहब, ये दूसरा अटेम्प्ट था, तो ये पहले पता चल सका कि किसने अटेम्प्ट किया था और उसके पीछे क्या वजूहात थी? कोई ब्लैकमेल करना चाह रहा था आपको? क्योंकि DG SBCA की जानिब से वो भी लेटर निकला था और अभी भी लेटर निकला है। कोई ऐसी ब्लैकमेलिंग की सिचुएशन तो मुझसे कभी नहीं की किसी ने, लेकिन DG से मैंने उस वक्त भी वजाहत ली और ये लेटर स्टॉप हो गया। मैं इस पे बकायदा कोर्ट भी गया था, मैंने बड़ा तगड़ा लीगल नोटिस दिया था। आपको नहीं बड़ी साख मुतासिर होती है, एक आप पॉलिटिकल फिगर है, आप यूथ के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूथ को लीड कर रहे हैं, इस तरह एक FIR में नाम आ जाना बड़ी साख मुतासिर होती है। एक पॉलिटिकल फिगर है आप, वो तो एक बड़ा तकलीफ दे मरहला होता है।
دیکھیں ڈیفینیٹلی چونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور ایف آئی آر ہیں تو ہم پہ مطلب سر اس طرح کی ایف آئی آر بڑی عجیب سی ہوتی ہے نا، مطلب یہ تو مطلب اب اگر آپ انلیگل کنسٹرکشن میں ڈال دیں تو میرے حساب سے پورا کراچی کی ایف آئی آر کٹنی چاہیے کہ اگر میں نے اپنا گھر بھی بنایا یا کسی اور نے اپنا گھر بھی بنایا تو سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ ایس ڈی سی کے ہر ملازم کی ایف آئی آر کٹنی چاہیے کہ وہ الاؤ کیسے کرتے ہیں انلیگل کنسٹرکشن کو. اگر وہ الاؤ کرتے ہیں جبھی تو بلڈر انلیگل کنسٹرکشن کرتے ہیں. اچھا مزے کی بات میرا کوئی بلڈر سے واسطہ ہی نہیں ہے، نہ میں نے آج تک کوئی چیز بنائی اور نہ میں نے آج تک کوئی چیز بھیجی، اس کے وعدے ثبوت ہیں. تو میں نے جب اس کے اوپر اسٹینڈ لیا اور لازمی بات ہے میری پارٹی نے اسٹینڈ لیا اور ساری چیزیں سامنے آئیں تو اس میں یہی ثابت ہوا کہ ان کے خلاف کوئی چیز نہیں تھی اور لہٰذا ہم ایکسکیوز بھی کرتے ہیں اور ہم اس سے آپ کا نام نکلواتے ہیں. اب اس سچویشن کو کیسا دیکھ رہے ہیں اور جو آپریشن اس وقت ڈسٹرکٹ سینٹرل میں خصوصی طور پہ چل رہا ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ فائز شفیق صاحب؟ دیکھیں آپریشن ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو ہو رہا ہے یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے ایس بی سی اے کو لگام دینی پڑے گی. اگر سر ان کے بھی تو افسران کو ایف آئی آرز میں ان کو بھی نامزد کیا جا رہا ہے، یہ تو ہر طرف سے کلیئر میسج جا رہا ہے. میں آپ کو ایک مزے کی اور بات بتاؤں کہ جس کی مدعیت میں جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی مدعیت میں ایف آئی آر کاٹی تھی اسی کے اوپر اگلے دن ایف آئی آر کاٹ دی. مطلب یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. لیکن الحمدللہ آئی جی صاحب نے بھی اس پہ نوٹس لیا، ڈی آئی جی ویسٹ نے بھی اس کو بھرپور ٹیک اپ کیا. پھر کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک ایف آئی آر ایک ادارے کی طرف سے تھی، ادارے کو میں نے اپروچ کیا، پھر لیگل نوٹس کیا اور اس کے اوپر انہوں نے مجھے یہ لیٹر کی مد میں جواب دیا. لیکن میں اس معاملے کو چھوڑوں گا نہیں، جو بھی اس کے پیچھے بلیک شیپس ہیں ان کو میں کیفر کردار تک پہنچاؤں گا اور ان کو بے نقاب کروں گا تاکہ یہ سلسلہ جو ناجائز لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ نہ ہو. باقی ہم سیاسی لوگ ہیں، اگر کسی نے سیاسی مخالفت میں کٹائی ہے کیونکہ میں بہت الحمدللہ کام کر رہا ہوں، آپ کے سامنے ہے، آپ کو بھی نظر آتا ہوں گا، تو پھر اس کو بھی اس کا جواب دینا پڑے. بھائی ہم تو خود چوک گئے، ہم نے کہا فائز شفیق صاحب کا نام ایسے ایف آئی آر میں آنا یہ تو بالکل ایک زیادتی ہے. نون لیگ کا چہرہ ہے آپ کراچی میں اور ایک بڑا چہرہ ہے نون لیگ کا کراچی کے اندر، اور ہم ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی بنیاد پر ہم نے سوچا کہ آج آپ سے بات کی جائے کہ جناب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے صوبے میں اور پیپلز پارٹی کے جتنے بھی سینئر منسٹرز ہیں، سینئر رہنما ہیں، جتنے بھی منسٹرز ہیں انہوں نے بھرپور سپورٹ کیا اور اس کو بالکل ہمارا ساتھ دیا. ایسی سیاسی کوئی ایسی وہ نہیں ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے میں سمجھتا ہو سکتا ہے کوئی ایس بی سی اے کا ملازم ہو. سر کون ہو سکتا ہے؟ اور ہو سر کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے اوپر ایف آئی آر کس کی مدعیت میں ہوئی تھی؟ فائز صاحب آپ کی ایف آئی آر کس کی مدعیت میں ہوئی تھی؟ ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایس بی سی اے کی مدعیت میں. اور مزے کی بات کہ اگلے دن اسی کی ایف آئی آر کٹ گئی. مطلب آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو ذرا جھوٹ کو بھی تو دیکھیں کہ اس کا کوئی سر ہے یا پیر ہے. اس کی ہی ایف آئی آر بھی کٹا دی. جو ملزم ہے وہی وہ اس میں اس کی مدعیت بھی ہے. اب آپ دیکھیں نا کیا بندر بارٹ ہو رہی ہے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لوگوں سے. اچھا اس کے اندر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ کافی لوگوں کے ساتھ ناجائز بھی ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم ہر زاویے سے سر میں اسی کے اوپر جاننا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ شکایتیں بھی کر رہے ہیں. فائز شفیق صاحب میں چاہوں گا اس پہ بھی، کیونکہ آپ دیکھیں پولیٹیکل فگر ہیں، لوگوں کے مسائل آپ کے مسائل ہیں. فائز شفیق صاحب کیا ایسا ہو رہا ہے کہ جناب یہ بھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی ایف آئی آرز کٹ گئی ہیں اب جن جن کے نام ہے، پھر پولیس پیچھے سے بیک ڈورز پہ جا کر ان سے جو ہے وہ جو آپ کو پتہ ہے ایک روایتی سلسلہ ہوتا ہے، کچھ اہلکار جو ہیں اس کے اندر ملوث دکھائی دے رہے ہیں. کچھ چیزیں آ رہی ہیں افسران کے پاس بھی کہ جناب ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، ہمارا نام ایف آئی آر میں نہیں ہے، کہیں کچھ اور باتیں کی جا رہی ہیں. تو یہ تو اس طرح آپریشن ہی متاثر ہوگا. اور پھر یہ جو دوسرے لوگ جو اپنا اختیارات کا جو فائدہ اٹھا رہے ہیں پھر ان کو کیسے لگام ڈالی جائے گی فائز شفیق صاحب؟ کیونکہ میں بیسکلی نا اس کے پیچھے کیونکہ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ مجھے بھی سننے کو آئی ہے. کسی نے مجھے بتائی یہ بات، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں اور کرا رہا ہوں. میں نے پولیس کو بھی ریکویسٹ کی ہے اور اوپر بھی ریکویسٹ کی ہے، پیپلز پارٹی کی صوبائی گورنمنٹ ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ اس طریقے کی سچویشن ہے. ہماری پرسوں صبح سی ایم سے میٹنگ بھی ہے اسی موضوع کے اوپر اور انشاءاللہ یہ جو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آپریشن چل رہا ہے اس پہ سی ایم صاحب سے میٹنگ ہے آپ کی کل؟ جی اسی معاملے کو لے کر سی ایم صاحب سے آپ کی میٹنگ ہے انہی معاملات کے اوپر؟ سی ایم صاحب سے پرسوں میٹنگ ہے، اس میں یہ بھی ایجنڈا ہے کہ یہ جو ناجائز ہوا اس کی بھرپور تحقیقات کرائی جائے. اور وہ بالکل سب پیپلز پارٹی کی جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اس میں.
اور وہ سپورٹ ناجائز کر رہے ہیں ہوا منسٹر صاحب، تبھی بالکل اس کے ساتھ ہے۔ سعید غنی صاحب اور بھی انشاءاللہ شاندار تعالیٰ آدمی کسی کے بھی ساتھ ہیں۔ ناجائز نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پیدا ہوا ہوں، یہاں پلا ہوں، یہاں بڑا ہوا ہوں، میرے بھی جاننے والے ہیں، مجھے بھی ساری چیزوں کا علم رہتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ ناجائز ہوا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ باقی آپ اکراس دا بورڈ کر رہے ہیں، لیکن اس میں سب سے پہلے ایچ بی سی اے کو لگام دینے کی ضرورت ہے کہ وہ الاؤ کیسے کرتے ہیں انلیگل کنسٹرکشن کو۔ اگر وہ الاؤ ہی نہیں کریں گے تو کوئی انلیگل کنسٹرکشن کر ہی نہیں سکتا۔ اور اب چونکہ آپ کے اوپر سے چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں تو اس پہ پھر کاؤنٹر بھی چیزیں ہوں گی یقینی طور پہ، اسی طرح جس طرح آپ کے ساتھ ہوئی ہے فاض شفیق لیکن میں صاحب۔ اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کی بھرپور اس کے پیچھے لگ کے اس کی جو پیچھے کالی بھیڑیں ہیں ان کو نکالوں گا اور انشاءاللہ تعالی ان کو بے نقاب کروں گا۔ بے نقاب کریں گے۔ بہت شکریہ فاض شفیق صاحب، ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جناب ایک ایف آئی آر سامنے آئی تھی جس میں ان کو نامزد کیا گیا تھا، اور اب معاملہ یہ ہے کہ جناب اس کے حوالے سے ڈی جی ایس بی سی اے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کھوڑو صاحب نے جو ہے وہ خود یہ لیٹر جاری کیا ہے جاوید اعلیٰ موڈو صاحب کو، اور اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ جناب شواہد نہیں ہیں۔ اب اس میں ایک سوال یہ ملتا ہے کہ جناب اس جگہ کے شواہد ان کے ساتھ نہیں ملے تو کیا بہت ساری ایف آئی آر جو پہلے ہوئی ہیں کیا اس کے شواہد تھے، یا اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی لیکنگ ہوئی ہو، مگر وہ چونکہ منظر پہ نہیں آئی ہو یا وہ پاور کوریڈورز کے لوگ نہ ہوں، تو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو؟ تاہم یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اس وقت ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر ایک بہت تگڑا آپریشن جو ہے وہ ناظرین جاری ہے، اور اس میں صرف یہی نہیں کہ صرف آپ کا جو یہ کنسرن بلڈر مافیا تھا وہ اس سے پریشان ہے، بلکہ کنسرن آفیسرز کے اوپر بھی جو ہے ان کے اوپر بھی اس کا جو ہے مسائل کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین یہ تمام تفصیلات ہم نے آپ تک پہنچائی، ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا، اور پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے۔ اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔